بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے دجال کا ذکر کیا اور کسی نے کہا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے تو نہیں سنا، البتہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو اپنے صاحب خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ بالکل ان کے ہم شکل ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے ہیں، بال گنگریلے جیسے۔ اس وقت بھی میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس نالے وادی ارزاق نامی میں لبیک کہتے ہوئے اتر رہے ہیں۔ ان کے سرخ اونٹ کی نکیل کی رسی کھجور کی چھال کی ہے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ جو شخص سر کے بالوں کو گوند لے وہ حج یا عمرے سے فارغ ہو کر سر منڈوائے، اور جیسے احرام میں بالوں کو جما لیتے ہیں غیر احرام میں نہ جماؤ۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے میں نے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بال جماتے دیکھا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال جما لیے تھے، اور احرام کے وقت یوں آپ لبیک کہہ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ ان کلمات کے اوپر اور کچھ آپ نہیں بڑھاتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ لوگ عمرہ کے احرام کھول چکے ہیں حالانکہ آپ نے احرام نہیں کھولا؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ میں نے اپنے سر کے بال جما لیے ہیں اور اپنی ہدی قربانی کے جانور کے گلے میں کلاوہ ڈال دیا ہے، اس لیے جب تک میری قربانی کا نہر نہ کھولے میں احرام نہیں کھول سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی مسئلے میں کوئی حکم معلوم نہ ہوتا تو آپ اس میں اہل کتاب کے عمل کو اپناتے تھے۔ اہل کتاب اپنے سر کے بال لٹکائے رکھتے اور مشرکین مانگ نکالتے تھے، چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل کتاب کی مکافحت میں پہلے سر کے بال پیشانی کی طرف لٹکاتے، لیکن بعد میں آپ بیچ میں سے مانگ نکالنے لگے۔ میں نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین مومنہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے گھر گزری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس رات انہی کے ہاں باری تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے بالوں کی ایک لٹک پکڑی اور مجھے اپنی دائیں طرف کر دیا۔ ہم سے عمرو بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو بشر نے خبر دی، پھر یہی حدیث نقل کی۔ اس میں یوں ہے کہ میری چوٹی پکڑ کر یا میرا سر پکڑ کر آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب کر دیا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے قرضہ سے منع فرمایا۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ قرضہ کیا ہے، پھر عبید اللہ نے ہمیں اشارے سے بتایا کہ نافع نے کہا کہ بچے کا سر منڈاتے وقت کچھ بال یہاں چھوڑ دیے اور کچھ بال وہاں چھوڑ دیے تو اسے قرضہ کہتے ہیں۔ اس سے عبید اللہ نے پیشانی اور سر کے دونوں کناروں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں اس کی صورت بتائی۔
عبید اللہ نے اس کی تفسیر یوں بیان کی، یعنی پیشانی پر کچھ بال چھوڑ دیے جائیں اور سر کے دونوں کونوں پر کچھ بال چھوڑ دیے جائیں۔ پھر عبید اللہ سے پوچھا گیا کہ اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کا ایک ہی حکم ہے؟ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ نافع نے صرف لڑکے کا لفظ کہا تھا۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن نافع سے دوبارہ اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لڑکے کی کپٹی یا گدی پر چوٹی کے بال اگر چھوڑ دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرضہ یہ ہے کہ پیشانی پر بال چھوڑ دیے جائیں اور باقی سب منڈوا لیا جائے۔ اسی طرح سر کے اس جانب میں اور اس جانب میں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام میں رہنے کے لیے اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی، اور میں نے اسی طرح 10ویں تاریخ کو منی میں طوافی زیارت کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے آپ کو خوشبو لگائی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عمدہ خوشبو لگایا کرتی تھی، جہاں تک کہ خوشبو کی چمک میں آپ کے سر اور آپ کی داڑھی میں دکھتی تھی۔ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار کے ایک سوراخ سے گھر کے اندر دیکھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا سر کنگھے سے کھجلا رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا۔ ارے اذن لینا تو اس کے لیے ہے کہ آدمی کی نظر کسی کے ستر پر نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ کنگھا کرنے، وضو کرنے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام کے وقت عمدہ سے عمدہ خوشبو جو مل سکتی تھی وہ لگاتی۔ جب ان کو خوشبو ہدیہ کی جاتی تو آپ وہ واپس نہیں کیا کرتے تھے اور کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو کو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر احرام کھولنے اور احرام باندھنے کے وقت اپنے ہاتھ سے زیر ایک قسم کی مرکب خوشبو لگائی تھی۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے حج کے سال میں سنا۔ وہ مدینہ منورہ میں منبر پر یہ فرما رہے تھے، انہوں نے بالوں کی ایک چوٹی جو ان کے چوکی دار کے ہاتھ میں تھی لے کر کہا کہاں ہیں تمہارے علماء میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بال بنانے سے منع فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل اس وقت تباہ ہو گئے جب ان کی عورتوں نے اس طرح اپنے بال سنوارنے شروع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کے قدرتی بالوں میں منسوئی بال لگوانے والیوں پر اور لگوانے والیوں پر اور گوندنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ عز و جل۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔